بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب پر، فیس بک پر آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں طارق متین ہوں۔ میاں نواز شریف کی واپسی کا، لندن سے پاکستان آ جائیں اور الیکشن میں جو اب بہت یقینی نظر آ رہے ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کی انتخابی مہم کو میاں نواز شریف خود لیڈ کریں، اس سلسلے میں پاکستان مسلم لیگ نون اپنی کوششیں تیز کر رہی ہے۔ ان کی تمام تر کوشش یہ ہے کہ میاں نواز شریف جو ہیں وہ واپس آ جائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف سے پہلے انہوں نے مریم نواز شریف کو عمران خان کے مقابلے میں انتخابی مہم میں پورا موقع دے کر آزما لیا، نتیجہ نہیں نکلا۔ انہوں نے حمزہ کے ذریعے زور لگا لیا، نتیجہ نہیں نکلا۔ انہوں نے طاقتوروں کے ذریعے زور لگا لیا، نتیجہ نہیں نکلا۔ انہوں نے سب نے مل کر 13 بمقابلہ 1 زور لگا لیا، نتیجہ نہیں نکلا۔ تو اب ان لوگوں کا ایک خیال یہ ہے کہ میاں نواز شریف واپس آ جائیں گے اور میاں نواز شریف جلسے کریں گے، میاں نواز شریف انتخابی مہم کو لیڈ کریں گے تو نتیجہ نکلے گا اور عمران خان کے مقابلے میں پاکستان مسلم لیگ نون انتخابی میدان میں ڈیلیور کر پائے گی۔ اس لیے بھرپور کوششیں ہو رہی ہیں۔ یہ ڈان اخبار کی انگلش کی ایک رپورٹ ہے، یہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ فواد چودھری صاحب نے میڈیا سے گفتگو کی ہے اور 4 نام لے کر انہوں نے بات کی ہے۔ فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ ان 4 ناموں کو یہ ہوپ کر رہے ہیں کہ یہ چاروں قانون کے سامنے پیش ہوں گے۔ مسلم لیگ نون کے 4 بہت ووکل رہنما پیش ہوں گے، یہ جواب دیں گے، اپنے کیے کرائے کا جواب دیں گے۔ اور اس کیے کرائے پر بہرحال پانی پھر گیا جب 17 جولائی کو لوگوں نے فیصلہ دیا۔ فواد چودھری صاحب اس کا جواب مانگ رہے ہیں۔ پہلے میاں نواز شریف صاحب کی جماعت کی کوششوں کی بات۔ ڈان اخبار کی رپورٹ کے کچھ جو ایکسٹریکٹس ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جو حکومت ہے وہ میاں نواز شریف کی پاکستان واپسی کا رستہ ہموار کرنے کے لیے متعلقہ قانون سازی پر غور کر رہی ہے، جو کہ طبی بنیادوں پر لندن گئے تھے۔ اب میاں نواز شریف اس وقت وہاں پر، ڈان اخبار نے لکھا ہے کہ خود ساختہ جلا وطنی اپنائے ہوئے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میاں صاحب عدالت کے فیصلے کے مطابق اس وقت مفرور ہیں، بھگوڑے ہیں۔ ڈان اخبار یہ لکھ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کے رہنما اور رانا ثناء اللہ وزیر داخلہ جو ہیں وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ مخلوط حکومت، یہ 13 تمام جو جماعتیں ہیں بھانمتی کا کنبہ، یہ کچھ ایسی ترامیم کر سکتی ہے کہ جس سے نواز شریف پر پاناما پیپرز کیس میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے ذریعے عائد کردہ پابندی کو ختم کرنے میں مدد ملے گی۔ یہ پارلیمان کے ذریعے قانون سازی کریں گے۔ اب ذرائع یہ بتاتے ہیں ڈان اخبار کے مطابق کہ پارلیمان سیاستدانوں پر تاحیات پابندی کو کالعدم کر سکتی ہے۔ یہ قانون پاس کرے، اس قانون کے تحت یہ فیصلہ کر دے پاکستان کی پارلیمان کہ سیاستدانوں کو کالعدم، تاحیات ان کو نااہل نہیں کہہ سکتا، کالعدم قرار دے دیں گے اس کو، اور عدالت جو ہے اسے لاگو نہ کر سکے۔ تو یہ ان کی کوشش ہے میاں نواز شریف کے سلسلے میں۔ ڈان اخبار لکھ رہا ہے کہ ذرائع کہہ رہے ہیں کہ اگر اس قانون سازی کو پارلیمان میں لایا جاتا ہے اور بعد میں اسے منظور کرا لیا جاتا ہے تو اس کا فائدہ نتیجتاً نواز شریف کو ہوگا۔ اب کوئی بھی قانون سازی، یہ قانونی نکتہ ہے، پرسن اسپیسیفک نہیں کی جا سکتی۔ قانون کی جو روح ہے وہ یہ کہ مفاد عامہ ہو، ایک عام آدمی کا فائدہ ہو، پرسن اسپیسیفک قانون سازی نہیں کی جا سکتی، لیکن یہ لوگ کرنے جا رہے ہیں۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اس قانون کو متعارف کروایا جانا سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے سپریم کورٹ میں سیاستدانوں پر تاحیات پابندی کو چیلنج کرنے والی درخواست کے نتائج سے منسلک ہوگا۔ یہ حسن بھون صاحب نے درخواست کر رکھی ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو میاں نواز شریف صاحب کو تاحیات نااہل کیا گیا ہے یہ ان کے بنیادی حقوق کے خلاف ورزی ہے، ایسا نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس سے پہلے جو مریم نواز شریف صاحبہ انہوں نے بھی اشارہ دیا تھا کہ میاں صاحب واپس آنا چاہتے ہیں لیکن ان کی واپسی میں کچھ مسائل رکاوٹ بن رہے ہیں۔ اب مریم نواز شریف تو یہ بھی کہتی ہیں کہ میاں صاحب شام کو واپس آ جائیں گے، یعنی صبح انہیں یقین دہانی ملے میاں صاحب جو ہیں وہ شام کو واپس آ جائیں گے۔ مریم صاحبہ جو ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ قانونی مسائل ہے، وطن واپسی پر نواز شریف کو العزیز ضیاء کرپشن ریفرنس میں جانا پڑے گا جیل کے اندر۔ کوٹ لکھپت سے گئے تھے، کوٹ لکھپت جائیں گے، اور پنجاب حکومت ہے اب تو ان کے پاس، اڈیالہ جاتے تو ابھی راولپنڈی ہے، پنجاب حکومت ہے۔ اس کے علاوہ اسی لیے عمران خان صاحب نے عمران ریاض خان کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا نا کہ واپس آئیں گے تو جیل میں ان کو سہولتیں دیں گے۔ اس کے علاوہ میاں نواز شریف کی واپسی کے لیے مریم نواز نے طاقتور حلقوں کی جانب سے گرین سگنل نہ ملنے کا بھی حوالہ دیا۔ اچھا ویسے یہ ڈان اخبار یہاں زیادتی کر رہا ہے، مریم نواز نے کہا تھا نواز شریف آئے گا جیل نہیں جائے گا، تو یہ مریم کو کہیں اور سے کچھ اور یقین دہانی ملی ہے۔ اپریل میں شہباز شریف کے وزیر اعظم بننے کے بعد مسلم لیگ نون کے کچھ رہنما یہ امید کر رہے تھے کہ اب میاں صاحب جلدی ان کے بیچ ہوں گے، لیکن قانونی رکاوٹوں کو میاں صاحب کی واپسی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ اس وقت قرار دیا جا رہا ہے۔
نون لیگ یہ چاہتی ہے کہ میاں صاحب واپس آ جائیں فوری طور پر، اور اس سلسلے میں وہ آگے بڑھیں اور عمران خان کو تاحیات نااہل کرنے کی طرف عدالت میں جائیں۔ عدالت میں جب یہ بحث ہو رہی ہو کہ عمران خان کو تاحیات نااہل کیا جائے، 3 درخواستیں ویسے ہی ہیں، تو اب وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو تاحیات نااہل کرنے پر بحث ہو رہی ہو تو ہم یہ وہاں پر نقطہ رکھیں کہ سیاستدان کو تاحیات نااہل نہیں کہہ سکتا، جو ملک کی وزارت عظمیٰ کے منصب پر بیٹھ چکا ہے، جس کو کروڑوں لوگوں کا ووٹ کا اعتماد مل چکا ہے، وہ تاحیات نااہل نہیں کہا جا سکتا۔ اسی لیے عمران خان کی تاحیات نااہلی یہ اسے لے کر جانا چاہتے ہیں عدالت میں، اور یہ امید کر رہے ہیں کہ اس سے ان کو فائدہ ہوگا میاں نواز شریف صاحب کے کیس میں۔ اور اس کے علاوہ دوسری خبر، فواد چودھری صاحب نے میڈیا سے بات کی، وہ یہ کہتے ہیں کہ 1 رانا ثناء اللہ، نمبر 2 پر عطا تارڑ، اس کے ساتھ ساتھ ملک محمد احمد خان۔ فواد چودھری صاحب نے کہا میرے دوست ہیں، اور یہ لوگ جو ہیں رانا ثناء اللہ، عطا تارڑ، حمزہ شہباز شریف اور ملک محمد احمد خان، یہ پیش ہوں گے جوائنٹ انویسٹیگیشن کمیٹی کے سامنے۔ یہ لوگ بنا رہے ہیں جوائنٹ انویسٹیگیشن کمیٹی، اور ڈھیروں ایف آئی آرز ہیں جن کے گھروں میں پولیس کودی، جن خواتین کو پولیس نے مارا، جن کے گھروں سے بندے اٹھا کے پولیس لے گئی، 11-12 سال کے بچے پولیس اٹھا کے لے گئی، جب پولیس 25 مئی کا لانگ مارچ روکنے کے لیے پہلے سے پولیس خوف و ہراس کی فضا پھیلانا چاہتی تھی، سیڑھیاں لگا کر گھروں میں کودی تھی پولیس، اور پولیس نے تمام کے تمام یہ کام غیر قانونی کیے تھے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں فواد چودھری صاحب کہ اس کی ہم جوائنٹ انویسٹیگیشن کمیٹی بنا رہے ہیں، اور اس جوائنٹ انویسٹیگیشن کے سامنے یہ پیش ہوں گے۔ اب یہ ہم سے توقع کر رہے ہیں کہ ہم پیش ہوں، اسد قیصر پیش ہوں، عمران اسماعیل پیش ہوں، اسد عمر پیش ہوں، ایف آئی اے کے سامنے علی زیدی پیش ہوں، کہ ان لوگوں نے فارن فنڈنگ میں پاکستان تحریک انصاف کی کردار ادا کیا ہے، 4 ملازمین ہیں ان کے بھی۔ تو یہ لوگ جو ہیں جب ہم سے توقع کر رہے ہیں کہ ہم پیش ہوں، تو یہ لوگ بھی پیش ہوں اور تعاون کریں قانون سے۔ اور اگر یہ قانون سے تعاون نہیں کریں گے تو شہباز گل صاحب کہتے ہیں جب رانا صاحب پنجاب میں آئیں گے، رانا صاحب دھر لیے جائیں گے، گرفتار ہوں گے رانا صاحب۔ فواد چودھری صاحب کہتے ہیں یہ بار بار بتا رہے ہیں کہ اتنے پیسے اتنے پیسے، اتنی فنڈنگ، 13 اکاؤنٹس ہیں، اور ان 13 اکاؤنٹس میں 2 کروڑ روپے کا معاملہ ہے۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے 23 اکتوبر 2019 کو یہ تمام 13 اکاؤنٹس بھی ڈکلیئر کر دیے تھے، لیکن بی ٹیم نے بدنیتی کے ساتھ کام کیا ہے مسلم لیگ نون کے حق میں۔ اب ہم جو ہے اپنا کیس تو لڑ رہے ہیں، لیکن اب مسلم لیگ نون آ کر جواب دے، یہ بالکل ٹھیک کام کیا جا رہا ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، یہ جو ڈی آئی جی آپریشن ہے، سہیل چودھری نام ہے غالباً، وہ جس کی تصویریں خاتون کے ساتھ وائرل ہوئی تھی، وہ بھی، سی سی پی او لاہور بھی، ڈی آئی جی بھی، ان سب سے حساب لیا جائے کہ انہوں نے کس طرح سے ایک خاندان کی غلامی کرتے ہوئے ایک صوبے کے لوگوں پر ان کی پولیٹیکل چوائس کو، وہ اپنے پولیٹیکل رائٹ کو ایکسرسائز کر سکے، اس کو روکا تھا۔ ان سے حساب لیا جائے، نہ صرف روکا تھا بلکہ ظلم کی انتہا کی تھی، تو اس کا حساب ہونا چاہیے۔ اور ایسے پولیس والوں کو، اور خاص طور پر میں نے آپ سے بار بار کہا تھا، وہ جو گن لے کے کھڑا ہوا تھا اس کو تو نوکری سے اٹھا کے پھینک دینا چاہیے۔ تو یہ کام کرے پنجاب حکومت، اچھی بات ہے، کرنا چاہیے۔ باقی جو وفاق سے مقابلہ ہے، اور اس مقابلے میں کہ ہم ایف آئی اے میں پیش ہوں گے، آپ یہاں پیش ہوں، اس میں نہ پڑیں، کیونکہ آپ کو جو مالی الزام لگ رہا ہے بدعنوانی کا، اس کا جواب دینا چاہیے۔ اس میں مقابلہ نہ کریں کہ تم پیش ہوگے ہم پیش ہوں گے، آپ اپنے آپ کو کلین کریں، یہ ایک بہترین سیاست ہوگی۔ دوسرا، عمران خان صاحب نے ایک بات کی ہے، مجھے نامناسب لگی، عمران خان صاحب کی بات مجھے نامناسب لگی۔ عمران خان صاحب نے واقع کربلا کے حوالے سے بات کی، کوفے والوں کی بات کی، اور کہا کہ انہوں نے بے وفائی کی تھی، درست نہیں کیا تھا، ان کے کردار پہ بات کی خان صاحب نے۔ 2 ٹویٹس ہیں، میں وہ ٹویٹس پڑھ نہیں رہا، لیکن وہ حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ جب ہم کالج میں تھے، اسٹوڈنٹس تھے، تو ہمارے ٹیچرز نے ہمیں یہ سکھایا تھا کہ تقریر میں مباحثہ ہوتا ہے، ایک جانب سے آپ جو بھی قرارداد ہے اس کے حق میں دلائل دیتے ہیں، دوسرے لوگ اس کی مخالفت میں دلائل دیتے ہیں، تو ہمیں یہ سکھایا گیا کہ کبھی بھی دلیل دیتے ہوئے حدیث کا اور کلام ربانی کا حوالہ لے کر مت آنا، اس لیے کہ اگر تم قرارداد کی حمایت میں حدیث کا، کلام ربانی کا حوالہ لے کر آؤ گے، تو دوسری جانب اگر جواب دینے والے نے حدیث اور کلام ربانی سامنے رکھ دیا تو تم باہم متصادم کر دو گے 2 ایسی چیزوں کو، تو یہ مت کرنا، تمہارے اس عمل سے یہ نامناسب بات ہے۔ تو عمران خان صاحب نے اپنا پولیٹیکل اسٹانس سامنے رکھنے کے لیے یزیدیت، حسینیت، کوفے والوں کے کردار کی بات کی ہے۔ میرا خیال اس کے بجائے عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ حق پر ہیں، سچ پر ہیں، اور انہیں یہ بات کہنے کا مکمل اختیار ہے، اور لوگوں کی سب سے بڑی تعداد اس وقت عمران خان صاحب کے ساتھ ہے، تو وہ ان لوگوں کو
اپنے بیانیے کو جس کو وہ بہت تیزی کے ساتھ لوگوں میں قابل قبول بنا رہے ہیں، لوگ ان کے ساتھ کنیکٹ کر رہے ہیں، اسی کو لے کر چلیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ واقع کربلا پر سیاست کے حوالے کے بغیر اس پیغام کو عمران خان صاحب کا لوگوں تک پہنچانا زیادہ ضروری ہے، لیکن اگر اسے سیاست کے ساتھ دیں گے تو میرا خیال ہے کہ اس سے احتراز کرنا چاہیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو۔